وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال في موضع آخر ورفعنا لك ذكرك صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، خیرت کی شمع افروزی جنوں کی چارہ فرمائی، زمانے کو اسی امی کے صدقے میں سمجھ آئی، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئیں آخر، حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئیں آخر، ضمیر اس در سے گر نسبت نہ رکھے لوح پیشانی، تو کش کولے گدائی ہے چھ درویشی چھ سلطانی۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، آج کا یہ پروگرام خالص سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا حق ہم کیا ادا کر سکتے ہیں؟ حضور کا مقام کہاں ہے اور ہم کہاں ہیں؟ چراغ مردہ کجا، آفتاب کجا؟ لیکن مقصود نام لکھانا ہے۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا فاروقی صاحب اگر آپ حضور کی شان کا حق ادا نہیں کر سکتے تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ سٹیج پر کھڑے ہوں؟ تو میں نے کہا کہ حق ادا نہیں کر سکتے، ہم نام لکھا سکتے ہیں۔ ہماری مثال اس کنجش کے اشکباز کی ہے، اس چڑیا کی ہے کہ جو اپنی چونچ کے ایک قطرے میں نمرود کی آگ کو بجھانے کے لیے آئی تھی، اور لوگوں نے کہا تھا، اس چڑیا سے پوچھا گیا کہ تیرے چونچ کے ایک قطرے سے بھی بھلا 40 میل لمبی آگ بجھ سکتی ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ مقصود آگ بجھانا نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ کل قیامت کے دن خدا نے اگر پوچھ لیا کہ ابراہیم کا طرفدار کون کون تھا تو میرا نام بھی طرفداروں میں آ جائے۔ ہماری مثال اسی مصر کی بڑھیا کی ہے کہ جو یوسف کنعان کو خریدنے کے لیے روئی کی ایک گٹھڑی لے کر آئی تھی، اور لوگوں نے کہا کہ یوسف کو خریدنے کے لیے تو بادشاہتیں آئی ہیں، تیری گٹھڑی سے کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا مقصود خریدنا نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ قیامت کے دن خدا نے جب اس بات پہ قطار لگائی کہ یوسف کے خریدار ادھر ادھر آ جائیں تو میرا نام بھی خریداروں میں آ جائے۔ مقصود میں نے کہا نبی کی شان کا حق ادا کرنا نہیں ہے، مقصود نام لکھانا ہے، مقصود ثنا خانوں میں تذکرہ لانا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ خدا نے اگر یہ پوچھا کہ میرے اوکاڑا کے شہر میں کون کون تھا جو میرے نبی کا تذکرہ کر رہا تھا، ہمارا نام بھی تذکرہ کرنے والوں میں آ جائے۔ میرے دوستو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو 3 چیزیں سامنے آتی ہیں۔ وہ 3 چیزیں ہر آدمی کو ان کا علم ہے، جب بھی حضور کا ذکر ہوگا تو 3 چیزوں کے اندر بند ہوگا، ان تینوں چیزوں سے باہر آپ نہیں جا سکتے۔ سب سے پہلی چیز ہے، جب بھی حضور کا ذکر آئے گا تو حضور علیہ السلام کی ولادت کا ذکر آئے گا، حضور کی ولادت کا واقعہ بیان ہوگا،
حضور کی ولادت کی جگہ کی فضیلت بیان ہوگی، حضور کی ولادت پر آپ لوگ جناب علی خوشی کا اظہار کریں گے۔ اسی چیز کا نام میلاد ہے۔ گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی جگہ کا ذکر اور ولادت کا ذکر یعنی پیغمبر کی میلاد کا ذکر یہ پہلے سب سے آئے گا۔ جب بھی آپ حضور کی بات کریں گے تو میلاد کا ذکر آئے گا، اور دوسرے نمبر پر میلاد کا ذکر آنے کے بعد دوسرے نمبر پر حضور کی تعریف کا ذکر آئے گا کہ جب بھی آدمی کوئی نبی کی شان بیان کرتا ہے، چاہے قصیدے کی شکل میں، چاہے نثر کی شکل میں، چاہے نظم کی شکل میں، تو وہ حضور کی تعریف کرتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف یہ دوسری چیز ہے۔ اور تیسرے نمبر پر حضور کی تعریف ہے، اور تیسرے نمبر پر جب بھی ذکر ہوگا تو حضور علیہ السلام کی سیرت کا تذکرہ ہوگا، حضور کے کردار کا ذکر ہوگا، آپ کے اخلاق کا ذکر ہوگا، آپ کے مرتبت کا ذکر ہوگا۔ تو آپ جس وقت بھی نبی کی سیرت کی بات کریں گے، حضور کا ذکر کریں گے، تو ان تین چیزوں کے علاوہ آپ ذکر کر ہی نہیں سکتے۔ میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی؟ سب سے پہلی بات ہے پیغمبر کی ولادت کا ذکر کرنا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر کی ولادت کا ذکر کرنا ہی دین ہے۔ ہم کہتے نہیں، نبی کی ولادت کا ذکر کرنا عبادت ہو سکتا ہے، لیکن نبی کی ولادت کا ذکر کرنا ہی اگر دین ہو، اور نبی کی ولادت کے ذکر کرنے سے اور ولادت پر خوشی کرنے سے اور ولادت کا واقعہ بیان کرنے سے اور ولادت پر مسکرانے سے اور ولادت پر اونٹ قربان کرنے سے اور ولادت پر خیرات کرنے سے ہی اگر جنت ملتی تو نہ ابو لہب جہنم میں جاتا، نہ ابو طالب جہنم میں جاتا۔ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو دنیا کی حالت یہ تھی کہ عبد المطلب کے گھر میں، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے گھر میں حضور پیدا ہوئے، اور عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ حضور کی ولادت سے 3 مہینے پہلے دنیا سے جا چکے تھے، فوت ہو چکے تھے، اور عبداللہ کی عمر 24 سال تھی۔ تو گویا حضور علیہ السلام کے والد 24 سال کی عمر میں دنیا سے چلے گئے تھے، اور حضور جب پیدا ہوئے اس وقت حضور علیہ السلام کے 11 چچا اس وقت زندہ تھے، اور 11 چچاؤں کو اس بات پر اتنی خوشی ہوئی کہ بھئی ہمارے بھائی کے گھر کے اندر ہماری جو بیوہ بھابھی ہے اس کی گود ہری ہو گئی ہے، اور ہمارا بھائی دنیا سے اگر چلا گیا ہے تو چلو یہ غم تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ چنانچہ اس بچے کے پیدائش کی فطری طور پر اور عقلی طور پر اتنی خوشی تھی، ابھی تک ابو طالب کو یا ابو لہب کو یا عتبہ و شیبہ کو یا اس کے علاوہ ان کے بھائیوں میں جن کا نام عبد کعبہ ہے، عبد شمس ہے، عبد مناف ہے، اور اسی طرح ان کا نام عبد حارث ہے، قسم ہے، عباس ہے، حمزہ ہے، یہ تمام حضور کے چاچا تھے۔ ان تمام چچاؤں کو خوشی تھی اس بات کی کہ یہ یتیم بھتیجا ہے، ہمارے بھائی کی نشانی ہے۔ تو جب بھائی کی نشانی آتی ہے اور ابھی تازہ بھائی فوت ہوا ہو تو فطری بات ہے کہ وہ خوشی کرتے، وہ محبت کا اظہار کرتے۔ چنانچہ کتابیں ساری اس پر دال ہیں، اور اس کتابوں میں موجود ہے کہ حضور کی پیدائش پر ابو لہب نے، جس کا نام عربی میں عبد العزیٰ ہے، عبد العزیٰ نے اسی وقت اونٹ قربان کیے، اور عبد مناف نے بھی اونٹ قربان کیے۔ عبد مناف ہی کو ابو طالب کہتے ہیں، اور اسی طرح عبد شمس نے بھی اونٹ قربان کیے، عبد غد نے بھی اونٹ قربان کیے، اسی طرح عبد حارث نے بھی اونٹ قربان کیے، عبد کعبہ نے بھی اونٹ قربان کیے، قسم نے بھی اونٹ قربان کیے، حمزہ نے بھی اونٹ قربان کیے، عباس نے بھی اونٹ قربان کیے۔ اونٹوں کی قطاریں لگ گئی، اور ہر آدمی اپنی خوشی میں موجود ہے کہ حضور جناب علی محمد پیدا ہوا ہے، یتیم بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ اب دیکھو ایک انسان ہے، وہ پیغمبر کا رشتہ دار ہے، نبی کا چچا ہے، نبی کا خاندان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، وہ ولادت پر خوشی کرتا ہے، ولادت پر خوش ہوتا ہے، ولادت پر قربانی کرتا ہے، ولادت کی خوشی اس کی دھوم دھوم میں جاتی ہے، پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ لیکن جب تاریخ کے اوراق کو ہم پلٹ کر دیکھتے ہیں ہمیں نظر آتا ہے کہ ابو لہب کو جنت نہیں ملی، ابو طالب کو جنت نہیں ملتی، عبد شمس جہنم میں چلا جاتا ہے، عبد غد بھی چلا جاتا ہے۔ بھئی میں سوال کرتا ہوں کہ ان تمام چچاؤں نے تو جناب نبی کے آنے پر خوشی کی تھی، ان کی میلاد کا ذکر کیا تھا، ان کی ولادت کو جناب منانا چاہا تھا، ان کی ولادت پر اونٹوں کی قربانیاں پیش کی تھی، لیکن کیا ہوتا ہے کہ یہ سارے کے سارے ایمان سے نکل گئے ہیں۔ کیا ہوتا ہے کہ ان تمام کو جنت نہیں ملتی ہے۔ تو میرے دوستو اس بات نے ہمیں یہ ایک سبق دے دیا ہے کہ صرف میلاد کا ذکر کرنے سے، صرف ولادت کی بات کرنے سے جنت نہیں ملا کرتی۔ جب تک اس محمد مصطفیٰ کی سیرت کو اپنایا نہ جائے اس وقت تک جنت نہیں ملتی۔ اور سارے چچا ولادت پر خوشی کرتے ہیں، لیکن جنت میں وہ چچا جاتا ہے کہ جس کا نام حمزہ ہے، جس نے نبی کی سیرت کو اپنایا ہے، وہ عباس جاتا ہے کہ جس نے سیرت کو اپنایا ہے، جو سیرت پر عمل کرے گا جنت میں وہ جائے گا۔ معلوم
معلوم ہوا کہ صرف ولادت کا جلسہ کرنا، ولادت کا ذکر کرنا جنت میں لے جاتا تو یہ سارے چچا جنت میں جاتے، جنت میں وہ جاتا ہے جو محمد مصطفیٰ کی سیرت کو اپنانا چاہتا ہے، اور سیرت توحید ہے، سیرت قرآن ہے، سیرت شریعت ہے، سیرت 23 سالہ محمد مصطفیٰ کا پیغام ہے، جو نبی کے پیغام کو سینے سے لگاتا ہے وہ چاہے ولادت پر خوشی کرے یا نہ کرے وہ جنت کا وارث بن جاتا۔ میرے دوستو، ایک طرف تو یہ ذکر ہے کہ ولادت پر خوشی انہوں نے منائی، لیکن جنت میں یہ سارے نہیں گئے۔ جنت میں عباس جاتے ہیں، حمزہ جاتے ہیں، اور کوئی بھی نہیں جاتا۔ تو کیوں نہیں جاتا؟ اس لیے کہ انہوں نے صرف ولادت پر سب کچھ کر لیا، ولادت کے ذکر کرنے کو سب کچھ سمجھا، جنت میں نہ جا سکے۔ اور بالکل اسی طرز فکر کو آج پوری دنیا میں دیکھیے، ہم نے برطانیہ میں محسوس کیا، اور اسی طرح اسکاٹ لینڈ میں گیا اور دوسرے ملکوں میں ہم نے دیکھا کہ عیسائیوں کو پورے سال کے اندر سب سے زیادہ انتظار 25 دسمبر کی ہوتی ہے۔ 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، تو ان کو اپنے پیغمبر کی ولادت کے دن کی خوشی ہے۔ اب دیکھو پوری دنیا میں جب 25 دسمبر آئے گا اور آنے والا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ واشنگٹن کے وائٹ ہاؤس پر بجلیاں چمکیں گی اور برطانیہ کے دارالعوام پر زرق و برق ہوگا، چکا چوند ہوگا، اور ایسی روشنائی ہوگی کہ جس کو جو آنکھوں کو خیرہ کر دے گی۔ اور اس طرح پوری دنیا میں آپ پاکستان کے عیسائیوں کو دیکھیں، وہ جناب پکنک منائیں گے، وہ عیش کریں گے، وہ طرب کریں گے۔ پوری دنیا کے اندر عیسائی اپنے نبی کی ولادت کو منائے گا، ولادت پہ چراغاں کرے گا، لیکن کوئی عیسائی اپنے پیغمبر کی سیرت کا ذکر نہیں کرے گا، اپنے نبی کی سیرت کو نہیں اپنائے گا، اس لیے کہ عیسائیوں نے اپنے مذہب کو صرف اپنے نبی کی ولادت تک محدود رکھا ہے۔ اس لیے ان کی انجیل بدل گئی، ان کا پیغام بدل گیا، ان کی تعلیمات بدل گئی، ان کا کردار بدل گیا، ان کا اسرہ بدل گیا، ان کا مذہب بدل گیا کہ صرف ولادت کا ذکر کیا، سارا مذہب بدل گیا۔ آج پاکستان میں یہی ایک طبقہ ہے کہ جو صرف ولادت کا ذکر کر کے قرآن کو مٹانا چاہتا ہے، ولادت کا ذکر کر کے سیرت سے رخصت ہونا چاہتا ہے۔ آپ جب محمد مصطفیٰ کی ولادت کا ذکر کر کے پورا سال بدماشی کریں، پورا سال عیاشی کریں، پورا سال جھوٹ بولیں، پورا سال بے نماز بنے رہے، لیکن ربیع الاول کی 12 تاریخ کو 10 روپے کی جھنڈیاں لگا کر جنت کے وارث بن جائیں گے، تو پھر یہ وہی طرز ہوگا کہ عیسائی پورا سال عیسیٰ کی کتاب کو نہ مانے اور ولادت کا ذکر کرے، اور تم بھی پورا سال اسلام کو نہ مانے، صرف ولادت کا ذکر کرے۔ اس لیے اگر صرف ولادت کا ذکر کرے گا تو نماز کی چھٹی ہوگی، روزے کی چھٹی ہوگی، حج کی چھٹی ہوگی، اور زکات کی چھٹی ہوگی، قرآن کی چھٹی ہوگی، حدیث کی چھٹی ہوگی۔ اس لیے ولادت کا ہی ذکر کرنے سے سارے اسلام سے چھٹی ہوگی، لیکن جب تک اس بر صغیر میں اہل سنت دیوبند کا ایک فرزند بھی موجود ہے، یہ عیسائیوں کی اس سازش کو کامیاب ہونے نہیں دے گا۔ وہ جہاں محمد مصطفیٰ کی ولادت کا ذکر کرے گا وہاں گلی گلی میں اس مصطفیٰ کی سیرت کے پرچم کو بھی بلند کرے گا۔ ولادت مصطفیٰ کا ذکر کرنا عبادت ہے، کہو کیا ہے؟ میری بات آپ کو سمجھ میں آئی؟ ولادت کا ذکر کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے، لیکن صرف ولادت کا ذکر کرنا، سیرت نہ ہو، صرف ولادت۔ اور ایک چیز اور ہے، وہ چیز ہے تعریف اپنے پیغمبر کی۔ نبی کی تعریف کس نے نہیں کی؟ مجھے بتائیں، ایک امریکہ کا مورخ ہے اور ایک جرمن کا مستشرق ہے، ان دونوں نے مل کر ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے دی 100، 100 بڑے آدمی، انگریزی میں چھپی ہے۔ اس کتاب نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا ہے۔ اس کتاب میں 100 بڑے آدمی، اور اس میں سب سے پہلا نام اس نے محمد مصطفیٰ کا لکھا۔ یورپ کے عیسائیوں نے اس سے کہا کہ تو عیسائی ہو کر محمد کا نام لیتا ہے، اس کو بڑا آدمی کہتا ہے۔ تو اس نے بڑی عجیب بات کہی، بڑا عجیب جواب دیا۔ اس نے کہا، مجھ سے سوال کرنے والوں، میں نے ساری دنیا کے لوگوں کی سیرتوں کا مطالعہ کیا ہے، لیکن میں جب محمد مصطفیٰ کی زندگی کو دیکھتا ہوں تو وہ کردار مجھے کسی سیرت میں نظر نہیں آتا۔ اس نے تعریف محمد مصطفیٰ کی سیرت کی ہے، تعریف کی ہے۔ وہ کہتا ہے، صرف ایک مثال سے بات سمجھو کہ مدینہ منورہ میں قیدی میرے نبی کے سامنے ہے،
قیدی محمد کے سامنے ہیں. اس نے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں لکھا ہے، صرف کہا کہ محمد کے سامنے ہزاروں قیدی لائے گئے ہیں اور ان قیدیوں کے اندر ایک لڑکی ہے. محمد مصطفیٰ نے سب قیدیوں کو ایک نگاہ دیکھا اور ان کے سامنے جب ایک لڑکی کو لایا گیا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، یہ میری نبوت والی چادر ہے، اس لڑکی کے چہرے پر ڈال دے. تو بلال نے کہا، اے محمد مصطفیٰ، یہ تو کافر کی بیٹی ہے. تو محمد نے کہا کہ اے بلال، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے کافر کی ہو چاہے مسلمان کی ہو. آج تو کافر کی بیٹی کے سر پہ پردہ ڈالے گا، خدا قیامت کے دن تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالے گا. اس نے کہا، دیکھو یہ سیرت کس نے اپنائی ہے، یہ تعلیم کس نے پیش کی ہے. یہ ایک 300 کتاب لکھنے والا انگریز مورخ ہے، اس نے حضور کی شان میں کتنی بلندی کا اظہار کیا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اس کو جنت کا وارث نہیں کہیں گے. میں بھی اس کو جنت کا وارث نہیں کہوں گا. آپ اس کو عاشق رسول بھی نہیں کہیں گے، اس لیے کہ اس نے تعریف تو نبی کی ہے لیکن نبی کا حکم نہیں مانا ہے. تعریف تو کی ہے، محمد کا کلمہ نہیں پڑھا ہے. تعریف تو کی ہے، قرآن کو نہیں مانا ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیے، ایک ابو طالب ہیں. ابو طالب حضور کے سکے چچا ہیں. سکے چچا حضور کی شان میں بڑے قصیدے پڑھتے ہیں. ابو طالب کے بڑے قصیدوں میں ایک عربی کا شعر ہے جس میں ابو طالب کہتا ہے، وہ ابیض یستسقی الغمام بوجهه شمال الیتامى اسمۃ للارامل. اے بھتیجے، تیرا چہرہ اتنا حسین ہے کہ یہ چہرہ یتیموں کا آسرا ہے اور بیواؤں کا سہارا. اور فرمایا کہ اے بھتیجے، تیرا چہرہ اتنا حسین ہے کہ اس چہرے کی بدولت آسمانوں سے بارش آتی ہے. یہ ابو طالب کا شعر ہے. اور ایک شعر عربی کا ہے کہ ان دین محمد خیر الادیان بریہ، کہ بھتیجے تیرا دین ساری دنیا کے دینوں کا سردار ہے. یہ ابو طالب حضور کے سکے چچا ہیں. کتنی شان میں تعریف کرتے ہیں، ولادت پہ خوشی بھی کرتے ہیں، لیکن اس ابو طالب کو جنت کا وارث کسی نے نہیں کہا. کیوں؟ اس لیے کہ اسی کے سرانے کھڑے ہو کر حضور نے فرمایا تھا، چچا میرا کلمہ پڑھ لے. تو چچا نے کہا تھا کہ اخترت النار علی الار، میں چچا کلمہ نہیں پڑھ سکتا، میں آگ میں جا سکتا ہوں. دیکھو، میلاد کی خوشی کرنے والا، ولادت پہ قربانی دینے والا، نبی کی تعریف کرنے والا جنت کا وارث نہیں بنتا. جنت کا وارث نہیں بنتا، جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے. ہائے، یہ تو چچا، یہ تو پیغمبر کا چچا ہے، یہ تو نبی کی برادری ہے، یہ تو نبی کا رشتہ دار ہے، یہ تو قریشی نسل ہے، یہ تو مکے میں رہنے والا ہے، یہ تو کعبے کی زیارت کرنے والا ہے، یہ تو میلاد ولادت کی خوشی بھی کرتا ہے، یہ تو تعریف بھی کرتا ہے. اور کسر کون سی رہ گئی ہے، کمی کون سی رہ گئی ہے کہ یہ جہنم کا ایندھن بن گیا؟ کمی یہ ہے، اس نے حکم پیغمبر نہیں مانا، اس نے سیرت پیغمبر کو نہیں مانا، اس نے پیغام نبوی کو نہیں مانا، اس نے قرآن کی ابدی تعلیم کو نہیں مانا. اور ایک دوسرے آدمی کو دیکھو، وہ ولادت پر خیرات بھی نہیں کرتا، اس نے نبی کی شان میں کوئی قصیدہ بھی نہیں پڑھا، وہ عربی نسل بھی نہیں ہے، اس کو عربی زبان آتی نہیں ہے، وہ مکے میں کبھی آیا نہیں ہے، وہ مدینے میں کبھی پہنچا نہیں ہے، اس نے نبی کی شان میں کوئی قصیدہ نہیں پڑھا، اس نے ولادت کی کسی دن بھی خوشی کا اظہار کر کے جناب منانے کا اعلان نہیں کیا ہے. وہ عربی بھی جانتا نہیں. میرے دوستو، وہ نبی کا رشتہ دار بھی نہیں، اس نے کعبے کو کبھی دیکھا نہیں، اس کا رنگ کالا ہے، اس کے ہونٹ لمبے لمبے ہیں، وہ حبشے کا رہنے والا ہے. اس کو مرتبہ اتنا مل جاتا ہے کہ یہ سکا چچا ہو کر جہنم میں چلا جاتا ہے، اور وہ بلال حبشی ہو کر حبشے سے آ کر جو اتنا جنت کا اتنا وارث بن جاتا ہے کہ وہ ٹہلتا مکے کی گلیوں میں ہے اور اس کے قدموں کا کھٹکا جنت میں ہو رہا ہے. میرے دوست، تو دور نکل گیا، تجھے تو صرف آنکھوں پر پردہ پڑ گیا. اور کہا جاتا ہے، جناب ہمیں تو حضور کے آنے کی خوشی ہے لیکن فلاں طبقے کو حضور کے آنے کی خوشی نہیں ہے. جو آدمی یہ کہے کہ مجھے نبی کے آنے کی خوشی نہیں ہے، اس سے بڑا مرتد اور لعین دنیا میں کوئی نہیں ہے. حضور کے آنے کی خوشی نہ ہو مسلمان کو، لیکن ایک آدمی کو حضور کے آنے کی تو خوشی ہو، اور ایک آدمی کو نبی کے جانے کی بھی خوشی ہو. بات میری نہیں سمجھے؟ ایک آدمی کو نبی کے آنے کی تو خوشی ہو اور اس کو ساتھ ساتھ نبی کے جانے کی بھی خوشی ہو، اور پھر وہ کہے میں عاشق رسول ہوں. عشق رسول یہ ہوتا ہے. میں نے کہا خوشی تمہیں بھی ہے، خوشی ہمیں بھی ہے، لیکن خوشی خوشی میں فرق ہے. گھر کے اندر جب مہمان آتا ہے نا تو گھر کے دو طبقوں کو خوشی ہوتی ہے. بچوں کو خوشی ہوتی ہے، سیانوں کو خوشی ہوتی ہے. سیانے اس لیے خوشی کرتے ہیں مہمان کے آنے کی کہ یہ مہمان بڑی برکت والا ہے، بڑی عزت والا ہے، اس جیسا مہمان پہلے نہیں آیا، اس کا پیغام بڑا اچھا ہے. سیانوں کو خوشی ہے. لیکن بچوں کو گھر میں خوشی ہوتی ہے کہ آج یہ مہمان آیا ہے، آج گھر میں حلوہ پکے گا، آج گھر میں سیویاں پکیں گی، آج پڑھنے کی چھٹی ہوگی. دیکھو، مہمان ایک ہے اور گھر کے اندر دو طبقوں کو خوشی ہے. خوشی دونوں کو ہے لیکن نوعیت کا فرق ہے. ایک کو کھانے کی خوشی ہے، ایک کو مہمان کے پیغام کی خوشی ہے. میں نے کہا خوشی نبی کے آنے کی تمہیں بھی ہے، ہمیں بھی ہے. تمہیں خوشی بچوں والی ہے کہ مہمان آیا ہے ربیع الاول میں، اب جناب پیسہ اکٹھا کرنے کا موسم آ گیا، اب لوگوں کو یہ جھنڈیاں لگانے کے لیے سب کچھ جمع کرنے کا موسم آ گیا. اور خوشی ہمیں بھی ہے. ہمیں یہ خوشی ہے کہ جو مہمان فاران کی چوٹی پر طلوع ہوا، اس جیسا مہمان نہ ازل میں آیا ہے نہ ابد تک آیا ہے. اس جیسا مہمان دنیا میں کوئی ہے؟ ایک بات میں کہتا ہوں، مجھے کوئی سروکار نہیں
آپ میں سے کوئی بریلوی ہو، آپ میں سے کوئی دیوبندی ہو، آپ میں سے کوئی اہل حدیث حضرات میں سے ہو، آپ میں سے کوئی آدمی اور کلمہ پیغمبر علیہ السلام کا پڑھنے والا ہو، مجھے اس سے بحث نہیں. میرا یہ جلسہ میرا مقصود تنقید نہیں ہے، میرا مقصود کسی کو گالی دینا نہیں ہے، میرا مقصود کسی کی پگڑی اچھالنا نہیں ہے. لیکن ایک بات ہے، میں آپ کے قلب و جگر کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں، میں آپ کے دروازے قلب پر پہرا دینا چاہتا ہوں، اور اس دروازے قلب کو جھنجھوڑ کر ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. اگر آپ برا نہ منائیں تو میں پوچھ سکتا ہوں. میں نے پورے ملک میں لوگوں سے پوچھا، لیکن مجھے اس کا جواب کوئی نہ دیا گیا، اور میں بڑا پریشان رہا. اور وہی میں آج آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات 12 ربیع الاول کو ہے، اور وفات 12 ربیع الاول کو کئی سال پہلے لوگ کہا بھی یہ کرتے تھے 12 وفات، کوئی آدمی 12 ولادت نہیں کہتا تھا. اور حضور علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ 9 ربیع الاول ہے، 9 ربیع الاول ولادت ہے، 12 آپ کی وفات ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں جناب ولادت کی تاریخ میں تو اختلاف ہے. ٹھیک ہے، میں تسلیم کرتا ہوں اختلاف ہے. حضور علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں ایک قول ہے کہ 2 ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہوئی، ایک قول ہے کہ 8 کو ولادت ہوئی، ایک قول ہے کہ 9 کو ولادت ہوئی، ایک قول ہے کہ 12 کو ولادت ہوئی، ایک قول ہے کہ 14 کو ولادت ہوئی. یہ تاریخ کس کتابوں میں ساری ولادتوں کے قول ہے، لیکن کسی دنیا کی تاریخ میں وفات کے بارے میں اختلاف نہیں ہے. وفات صرف 12 ربیع الاول کی تاریخ کو ہوئی ہے. اور ایک اور بات بتاؤں کہ تاریخ اختلاف صرف چاند کی تاریخ میں ہے، انگریزی کی تاریخ میں کوئی اختلاف نہیں ہے. حضور علیہ السلام کی ولادت کی انگریزی تاریخ ہے 571 عیسوی 22 اپریل، 571 عیسوی 22 اپریل. یہ 1900، یہ آج کل 1986 ہے نا، یہی جو 1986 ہے، یہ جو پورا سن آپ کے نزدیک بڑا اعتبار رکھتا ہے 1986 سن ہے، اور آج 28 تاریخ ہے. اور مجھ سے بھی یہی انگریزی کی تاریخ لی گئی تھی آج کے لیے، جس کے لیے میں آپ کے سامنے آیا ہوں. تو دیکھو انگریزی کی یہ جو آج والی تاریخ ہے، اسی آج والی انگریزی کی تاریخ کے حساب سے 571 عیسوی 22 اپریل اور یکم بکرمی سوموار کا دن حضور علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے. اور اسی طرح 7 جون 634 عیسوی سوموار کا دن حضور علیہ السلام کی وفات کا دن ہے. اب دیکھو انگریزی کی دونوں تاریخیں ہیں، ان دونوں تاریخوں میں کوئی اختلاف نہیں، دن میں کوئی اختلاف نہیں، دن بھی پیر کا ہے، اور وفات ہے 7 جون 634 کو، اور ولادت ہے 22 اپریل 531 عیسوی کو. اور اسی طرح یکم بکری میں ولادت کا دن ہے. یہ تو انگریزی کی تاریخیں ہیں، لیکن اختلاف صرف چاند کے مہینے میں آ گیا کہ جناب ربیع الاول کی کون سی تاریخ بنتی ہے، اس میں اختلاف پیدا ہو گیا. اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے علامہ شبلی نعمانی، اتنا علامہ شبلی بہت بڑا عالم گزرا ہے، سیرت النبی کی ہندوستان کی سب سے بڑی کتاب اس نے لکھی ہے. سیرت النبی کا وہ تذکرہ نگار ہے، سیرت نگار ہے. اس نے آج سے 100 سال پہلے جناب اس نے لکھا ہے کہ محمود پاشا فلکی ایک عالم تھا، مصر میں فلکیات کا ماہر تھا. اس نے 100 فلکیات کے ماہر علماء کا ایک اجلاس مصر میں بلایا، اور اس نے یہی انگریزی کی تاریخیں ان کے سامنے رکھ دی، اور انہوں نے ان سے کہا کہ باقی تاریخیں تو ٹھیک ہیں، صرف چاند کی تاریخ نکالو. تو 100 علماء نے متفقہ فیصلہ کر کے یہ لکھا کہ حضور علیہ السلام کی ولادت کی چاند کی تاریخ 9 ربیع الاول 22 اپریل کو بنتی ہے، اور وفات کی تاریخ جو سوموار کا دن 7 جون 634 عیسوی ہے وہ 12 ربیع الاول بنتی ہے. انہوں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ لکھ دیا، اور متفقہ فیصلے کے بعد 1400 سال کی تاریخ کے مورخوں کا پیدا کیا جانے والا سارا اختلاف ختم ہو گیا، اب اتفاق ہو گیا. اس لیے شبلی نے اپنی کتاب میں لکھا حضور کی ولادت 9 ربیع الاول، وفات 12 ربیع الاول. اور اسی طرح مولانا ابوالکلام آزاد نے رسول رحمت میں لکھا کہ ولادت 9 ربیع الاول، وفات 12 ربیع الاول. قاضی سلیمان منصور پوری نے لکھا کہ ولادت 9 ربیع الاول رحمت للعالمین میں، اور وفات 12 ربیع الاول. اب اس پر اتفاق ہو گیا کہ 9 کو ولادت ہے، 12 کو وفات ہے. اب ہمارا کیا رویہ ہے؟ ہم 9 ربیع الاول کا اوکاڑا کے نوجوان، تجھے بھی پتا نہیں، مجھے بھی پتا نہیں، مولوی کو پتا نہیں، پیر کو پتا نہیں، یہاں کی انتظامیہ کے افسر کو پتا نہیں، چیئرمین کو پتا نہیں، ایم این اے کو پتا نہیں، ایم پی اے کو پتا نہیں. 9 ربیع الاول آتا ہے گزر جاتا ہے، لیکن جب 12 ربیع الاول آتا ہے، جس دن پیغمبر کا جنازہ اٹھتا ہے، جس دن نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، جس دن صدیق اکبر کی لاش، صدیق اکبر زارو قطار رو رہا ہے، جس دن فاطمہ کی چیخیں نکل گئی تھی، جس دن حسن و حسین دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے، جس دن علی المرتضیٰ نے رو رو کر نبی کے سرانے کہا تھا اے پیغمبر تو نے رونے سے منع نہ کیا ہوتا تو علی آنکھوں کے آنسوؤں سے تجھے غسل دے دیتا. جس دن 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے تو اس دن تو خوشی کرنے کے لیے جھنڈیاں لے کر بازار میں آ جاتا ہے، تو خوشی کرنے کے لیے بتیاں سلگا کر بازار میں آ جاتا ہے، تو خوشی کرنے کے لیے کاروبار چھوڑ دیتا ہے، جھنڈیاں لگاتا ہے، جلوس نکالتا ہے، خچروں کو لاتا ہے. مجھے اس سے بحث نہیں کہ خچروں کو لانا، جلوس نکالنا شرعی طور پر اس کی کیا حیثیت ہے. صرف ایک سادہ سا سوال ہے کہ پیغمبر کا جنازہ پڑا ہے، مدینہ
مدینہ کی گلیوں میں صحابہ پہ قیامت ٹوٹ پڑی ہے، صحابہ رو رہے ہیں۔ جس دن صحابہ رو رہے ہیں اسی دن 1400 سال کے بعد تو خوشی کر رہا ہے۔ اب تو نے فیصلہ کرنا ہے کہ یا تو عاشق ہے یا وہ عاشق ہے۔ اگر صدیق عاشق ہے تو تو عاشق نہیں، اگر تو عاشق ہے تو صحابہ عاشق نہیں۔ اور میری بات آپ کو کچھ سمجھ آ رہی؟ پتا چل رہا ہے؟ اگر آپ میں سے کوئی آدمی یہ بات کہہ دے کہ فاروقی صاحب 12 ربیع الاول حضور علیہ السلام کی ولادت کا بھی دن ہے، وفات کا بھی دن ہے، ہم تو 12 کو ولادت بھی مانتے ہیں، وفات ہم تو اسی قول پر عمل کرتے ہیں، تو چلو صاحب میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ یہ مانتے ہیں، اس اتفاق کے بعد بھی آپ کہتے ہیں جناب 12 ہی آپ کی ولادت ہے اور 12 ہی آپ کی وفات ہے، یہ مان لیتے ہیں۔ لیکن میں ایک بات تو پوچھ سکتا ہوں نا جناب کہ آپ کے والد صاحب آج 28 نومبر کی تاریخ ہے، آج سے 70 سال پہلے آپ کے والد صاحب 28 نومبر ہی کو جمعے کے دن شام کو پیدا ہوئے ہوں اور 70 سال کے بعد 28 نومبر ہی کو جناب علی جمعہ کے دن شام کو ہی فوت ہو جائیں، جب وہ فوت ہوں تو تو دھاڑے مارے گا، جب فوت ہو تو چیخے مارے گا، جب فوت ہو تیرے گھر میں قیامت آئے گی اور میں تجھ سے کہوں گا کہ جناب تیرا باپ تو آج ہی پیدا ہوا تھا، تو روتا کیوں ہے، تو چیختا کیوں ہے؟ تو وہ کہے گا جناب اور باپ کا تو جنازہ پڑا ہے، میں کیسے نہ رہوں؟ میں کہتا ہوں جناب اور آج ہی تو پیدا ہوا تھا، آج ہی تو وہ فوت ہوا ہے اور پیدا ہونے پر تجھے مسکرانا چاہیے، تو مجھے مارنے لگ جائے گا، مجھ سے لڑائی کرنے لگ جائے گا کہ تجھے میرے باپ کے جنازے کی حیا نہیں، میرے باپ کی لاش کی حیا نہیں۔ تو میں تجھ سے پوچھ سکتا ہوں میرے اوقارا کے روشن ضمیر، مجھے یہ تو بتا کہ باپ کی لاش پڑی ہو تو نہ مسکرائے، بھائی کی لاش پڑی ہو تو نہ مسکرائے، تیری ماں کا جنازہ پڑا ہو تو نہ مسکرائے، لیکن تیرے پیغمبر کا جنازہ پڑا ہو تو خوشی کرے، اچھلے کودے۔ اب تیرا پیغمبر اتنا لوارث ہو گیا ہے کہ جس کو دنیا کا سب سے بڑا بلجا وہ مادا مانتا ہے، اس کے جنازے پر، اس کے جنازے کے دن جب فاطمہ رو رہی ہے اسی دن تو مسکرا رہا ہے، حسن و حسین چیخے مارتے ہیں تو مسکرا رہا ہے، علی رو رہے ہیں تو مسکرا رہا ہے۔ یہ فیصلہ کر کے اٹھ کہ عاشق تو ہے یا عاشق وہ ہے، وہ روتے کیوں ہے تو مسکراتا کیوں؟ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی؟ میں نے غلط بات کہی ہے؟ صحیح بات ہے نا؟ اور صحیح بات کا عمل ہونا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ آپ 12 ربیع الاول کے دن مسکرائیں گے؟ آپ 12 ربیع الاول کے دن جھنڈیاں لے کر بازاروں میں آئیں گے؟ اور اگر کہیں جناب ان کو نبی کا پتہ، ہاں آپ کو نبی کا ضرور پتا ہے، حضرت فاطمہ کو بھی نہیں پتا تھا، حضرت صدیق اکبر کو بھی نہیں پتا تھا، حضرت عمر کو بھی پتا نہیں تھا کہ ان پر تو قیامت ٹوٹ گئی تھی۔ ہائے کتابوں میں جب میں دیکھتا ہوں ابوالکلام آزاد رسول رحمت میں لکھتا ہے انسان دھاڑے مارنے لگ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے 12 ربیع الاول کا دن ہے، دوپہر کے 11 بجے وقت ہے، حضور بستر علالہ تھا، پیغمبر نے کیا کہا تھا؟ تو فاطمہ رو کر کہتی ہے کہ میرے والد نے میرے کان میں کہا تھا کہ اے بیٹی اسی مرض الموت میں دنیا سے چلا جاؤں گا، یہ میری آخری بیماری ہے۔ فاطمہ کہتی میں نے رونے لگی اور اس کے بعد حضور نے فرمایا فاطمہ میری وفات کے بعد سب سے پہلے تو مجھے آ کر ملے گی، خاندان میں تو میرے پاس پہنچے گی، اس لیے میں مسکرانے لگی۔ یہ فاطمہ تو زہرا کا عمل ہے۔ اور ادھر دیکھتے کہ صدیق اکبر حضور ابھی فوت نہیں ہوئے کہ صدیق اکبر زارو قطار رو رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا ابو بکر تم روتے ہو؟ تو ابو بکر نے کہا میں کیوں نہ رہوں، آج 4 دن ہو گئے میرے مدنی کا مسلح خالی پڑا ہے، میرے پیغمبر کا مسلح خالی پڑا ہے، اور صدیق کیوں نہ رہے؟ اور میرا نبی دنیا سے چلا جائے گا تو قیامت نہ آ جائے گی، قیامت نہ پھوٹ پڑے گی۔ ابو بکر نبی کی وفات سے پہلے روئے، تو وفات کے دن مسکرائے، ابو بکر پیغمبر کی بیماری میں روئے اور تو جنازے کے دن تو مسکراتا پھرے، تو فیصلہ کر کے کیا اٹھے گا؟ تو کیا قیامت کے دن جواب دے گا؟ تیری عقل پہ پردہ پڑ گیا، تیرا دماغ معوف ہو گیا، تو نے جناب نشہ کر لیا ہے، تجھے جناب سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے تو نے اپنے مکے کے یتیم سے دشمنی کا ٹھیکہ لے لیا ہے۔ فاطمہ کا ابو جب کا جنازہ پڑا ہے اس دن تو خوشیاں کرتا پھرے، اپنے ضمیر سے فیصلہ کر کے بتا کہ تو پیغمبر کا عاشق ہے یا نبی کا دشمن؟ یہ فیصلہ میں نے تجھ پر چھوڑ دیا، اور ٹھیک ہے یا نہیں؟ میں نے کوئی غلط بات کہی ہے؟ میں کسی کو گالی دینے کے حق میں نہیں ہوں۔ اگر کوئی میرا بھائی خوشی میں شریک ہوتا ہے، جھنڈیوں میں شریک ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ جناب تو مشرک ہو گیا، تو کافر، میں یہ نہیں کہتا۔ میں صرف تجھ سے پوچھتا ہوں مجھے بتا کہ اگر تو آج کے دن مسکراتا ہے، ابو بکر کیوں رویا، عمر کیوں روئے، فاطمہ کیوں روئی؟ یہ فلسفہ سمجھا دے، بات ختم ہو جاتی۔ ٹھیک ہے؟ ابوالکلام آزاد کہتے ہیں 12 بجے دوپہر کے جب حضور کی وفات کا اعلان ہوا، مدینے کی گلیوں میں کوہرام مچ گیا، جو کھڑا تھا کھڑا رہ گیا، جو بیٹھا تھا بیٹھا رہ گیا۔ صحابہ کی ایک جماعت دھاڑے مارتی ہوئی مدینہ کی گلیوں سے باہر نکل گئی۔ مسجد نبوی میں صحابہ کی جماعت بیٹھی،
سفید داڑیاں والے ہیں، ان کی داڑیاں آنسوں سے تر ہو چکی ہیں۔ ایک آدمی روتا ہوا بھاگا جا رہا تھا، اس نے کہا اے محمد تیرے جانے کے بعد زندگی فضول ہو گئی ہے، زندہ رہنا فضول ہو گیا۔ فاطمہ الزہرا نے رو کر کہا صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، اے پیغمبر ابا جان کہ آپ کی وفات کے بعد مجھ پر مصیبتوں کے اتنے پہاڑ آئے، اگر یہ مصیبتیں دنوں پر آتی تو دن بھی رات بن جاتی۔ یہ تو فاطمہ کہتی ہے۔ اور ابو بکر صدیق حضور کے جد اطہر کے پاس آئے، نبی کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور آپ کے ماتھے پر بوسہ دے کر کہا اے پیغمبر تیرا دنیا میں آنا بھی پاک تھا، تیرا جانا بھی پاک ہے۔ درود شریف پڑھو جلال آباد۔ تھوڑی دیر کے لیے صرف توجہ کی ضرورت ہے، تھوڑی دیر۔ آپ کے محبوب خطیب تشریف فرما ہے، تھوڑی دیر میری طرف توجہ کریں، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا وقت ملے گا، توجہ کریں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ رو رہی ہے، حضرت عائشہ رو رہی ہے، صحابہ رو رہے ہیں، ابو بکر عمر رو رہے ہیں۔ ایک آدمی نے مدینہ منورہ سے باہر نکل کر کہہ دیا او بابا او ہل چلانے والے، تجھے پتا ہے حضور دنیا سے چلے گئے۔ اس نے کہا حضور چلے گئے؟ اس نے ہل روک دیا۔ وہ عاشق صادق تھا، اونچی اونچی رونے لگا اور رو کر ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے اللہ میری آنکھوں کو اندھا کر دے، میرے کانوں کو بہرا کر دے۔ اس نے کہا یہ دعا کیوں کرتا ہے؟ کہنے لگا جن آنکھوں نے نبی کا چہرہ دیکھا ہے، جب نبی نہیں رہے مجھے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جن کانوں نے نبی کا کلام سنا ہے، اگر پیغمبر نہیں رہے تو مجھے کانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت بلال حبشی نے مدینہ چھوڑ دیا تھا حضور کی وفات کے بعد، اور بابا بلال 22 سال کے بعد مدینے میں واپس لوٹا تو لوگوں نے کہا بابا جی اذان حضور کے زمانے والی سناؤ، تو بابا بڑی مشکل سے مانگتا ہے، اذان کہنے لگتا ہے۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ آتا ہے تو بابا جی کی چیخ نکل جاتی ہے، بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں، منہ میں پانی ڈالا گیا۔ بابا جی کیا ہوا؟ فرمایا مجھے 22 سال پہلے کا زمانہ یاد آ گیا ہے، جب میں اذان کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ پہ آتا تھا، میرا محبوب سامنے ہوتا تھا۔ آج میں نے جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، میں نے چاروں طرف دیکھا، مجھے محبوب نظر نہیں آیا۔ یہ صحابہ کی مشکل آئی تھی، اور تیری کیا مشکل ہے؟ تجھے کیا تکلیف ہے؟ تیرے بھائی کی لاش پڑی ہو تو جھنڈیاں کیوں نہیں لگاتا؟ تیری ماں کا جنازہ پڑا ہو تو جھنڈیاں کیوں نہیں لگاتا؟ تیرے باپ کا جنازہ پڑا ہو تو خچر لے کر بازاروں میں خوشی کرنے کے لیے کیوں نہیں آتا؟ تجھے مکے کے یتیم سے ضد ہے، تجھے فاطمہ کے باپ سے ضد ہے، تجھے حسن و حسین کے نانا سے ضد ہے، تجھے 1,44,000 صحابہ کے پیغمبر سے ضد ہے۔ کیوں نہیں سوچتا دکانداریوں کے لیے، ملاؤں کی چدراہٹ کے لیے، پیروں کی چدراہٹ کے لیے، اس کے رسول کے من گھڑت دعووں کے لیے تو نے اپنے پیغمبر سے دشمنی کی ہے؟ ذرا سوچ تو صحیح۔ اگر تو یہ کہے کہ صدیق اکبر کا جنازہ پڑا، صدیق اکبر حضور کے جنازے کی موجودگی میں جلوس کیسے لے کر بازاروں میں آتے، جھنڈیاں کیسے لگاتے، تو میں تیری بات مان لیتا ہوں، ٹھیک ہے حضور کا جنازہ پڑا ہے، ابو بکر جنازہ نہیں، ابو بکر جھنڈیاں نہیں لگا سکتے تھے، لیکن جنازے کی تدفین عمل میں آئی۔ جب جنازے کو دفن کیا گیا، حضور علیہ السلام کی تدفین عمل میں آئی، روضہ اقدس میں آپ کو مدفون کر دیا گیا، تو کیا اس کے بعد 12 ربیع الاول نہیں آیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے 2 سال 3 مہینے 10 دن تک خلیفہ رہے، اور صدیق اکبر کے دور خلافت میں 2 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، عمر فاروق کے دور میں 10 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، عثمان غنی کے دور میں 12 دفعہ 12 ربیع الاول آیا، حضرت علی المرتضیٰ کے دور میں 5 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، حضرت معاویہ کے دور میں 19 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں 3 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، اور تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھ کہ امام ابو حنیفہ کے دور میں 47 دفعہ 12 ربیع الاول آیا، امام مالک کے دور میں 63 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، امام شافعی کے دور میں 55 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، اور احمد بن حنبل کے دور میں 38 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کے دور میں 63 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے دور میں 67 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، خواجہ سید علی حجویری لاہور والے بزرگوں کی موجودگی میں 62 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، حضرت بابا سلطان العارفین سلطان باہو کے دور میں 67 مرتبہ
12 ربیع الاول آیا، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں 53 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے دور میں 47 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، اور اسلام کی پوری تاریخ میں صدیق اکبر سے لے کر پوری 1300 سال کی اسلام کی تاریخ میں مجدد الفسانی کے دور میں 12 ربیع الاول آیا، شاہ ولی اللہ کے دور میں 12 ربیع الاول آیا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے دور میں 12 ربیع الاول آیا، 22 لاکھ محدثین کے دور میں، 3.5 لاکھ مفسرین کے دور میں، کئی لاکھ علماء کے دور میں، اتقیاء کے دور میں، ائمہ کے دور میں، سپہ سالاروں میں، محمود غزنوی کے دور میں، محمد ابن قاسم کے دور میں، طارق ابن زیاد کے دور میں، ابو عبیدہ بن جراح کے دور میں، خالد ابن ولید کے دور میں، سلطان ٹیپو کے دور میں، بڑے محمد شاہ فاتح کے دور میں، بڑے بڑے سپہ سالاروں جرنیلوں کے دور میں، بادشاہوں کے دور میں، نصیر الدین ہمایوں کے دور میں، ظہیر الدین بابر کے دور میں، بڑے بڑے بادشاہوں کے دور میں، جہانگیر کے دور میں، عالمگیر کے دور میں، اورنگزیب کے دور میں، میرے دوستو 12 ربیع الاول دنیا میں آتا رہا، وہ 12 ربیع الاول کو دیکھتے رہے۔ 1300 سال کی پوری تاریخ میں کسی پیر نے جلوس نکالا ہو، کسی ولی نے ڈنڈیاں لگائی ہو، کسی پیر نے خچروں کا جلوس نکالا ہو، 1300 سال کی تاریخ میں کسی کتاب سے دکھا، کسی حوالے سے دکھا، کسی چاند سے دکھا، کسی دستاویز میں دکھا۔ اگر 1300 سال کی تاریخ میں یہ چیزیں موجود نہیں ہے اور صرف 30-40 سال پہلے تو نے یہ طریقہ اپنے پاس سے کھڑا ہے، تو یاد رکھ 1300 سال کے امام جانتے تھے کہ 12 ربیع الاول پیغمبر کی وفات کا دن ہے، اور وفات پیغمبر کے دن دشمن بھی خوشی نہیں کیا کرتا، اور اس لیے انہوں نے 1300 سال تک کوئی خوشی نہیں کی ہے۔ وہ نبی کے عاشق تھے، اور تو یہ خوشی کر کے جہاں 1300 سال کے ائمہ کا باغی ہے، اولیاء کا باغی ہے، وہاں محمد مصطفیٰ کا بھی باغی ہے۔ تو فیصلہ کرو، اور ہمیں کہتا ہے ہمیں نبی کے آنے کی خوشی نہیں، ہمیں خوشی نہیں، کس کا خوشی ہے؟ ہمارا تو وہ نظریہ ہے جس کے بارے میں شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں لولا لما خلقت الافلاک، اگر حضور نے اللہ نے حضور کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ مفہوم ہے اس بات کا۔ میں نے پشاور کے جلسے میں کہا تھا، میں نے کہا لوگوں اصل میں دنیا میں حضور نے آنا تھا، حضور کو لانے کے لیے نبیوں کو لایا گیا، محفل کو سجایا گیا، برد و بزم کو راستہ کیا گیا۔ تو ایک پٹھان کہتا ہے اگر حضور نے آنا تھا حضور ہی آ جاتے، آدم کو جنت سے کیوں نکالا گیا، نوح کو طوفان کی موجوں میں کیوں لایا گیا، ابراہیم کو آتش نمرود میں کیوں ڈالا گیا، اسماعیل کے گلے پہ چھری کیوں چلائی گئی، اور اس موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مقابلے میں کیوں کھڑا کیا گیا، عیسیٰ کو جیل میں کیوں ڈالا گیا، حضور نہیں آنا تھا تو یونس کو مچھلی کے پیٹ میں کیوں ڈالا گیا، ایوب کے جسم میں کیڑوں کو کیوں ڈالا گیا، حضور نہیں آنا تھا تو زکریا کے گلے پہ آرے کیوں چرائے پھیرے گئے، حضور نہیں آنا تھا حضور ہی آ جاتے، ان انبیاء کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا؟ میں نے کہا اس لیے کہ اصل میں دنیا میں حضور نے آنا تھا، حضور کو لانے کے لیے، راستہ بنانے کے لیے، محفل کو سجانے کے لیے، بزم کو راستہ کرنے کے لیے ان نبیوں کو بھیجا گیا۔ اس نے کہا بات سمجھ نہیں آئی، میں نے کہا توجہ کر، آپ اپنے علاقے میں جلسہ کرانا چاہتے ہیں، اس جلسے میں عطا اللہ شاہ بخاری کی تقریر کرانا چاہتے ہیں، اشتہار شائع کرتے ہیں، اشتہار میں سب سے موٹا نام عطا اللہ شاہ بخاری کا لکھ دیتے ہیں، اور ان کے علاوہ ارد گرد اشتہار کے 40-50 چھوٹے چھوٹے مقرروں کے نام لکھ دیتے ہیں، لیکن جب رات کو جلسہ شروع ہوتا ہے تو مجھے عطا اللہ شاہ کہیں نظر نہیں آتے۔ میں منتظم سے پوچھتا ہوں بھائی اصل تقریر تو عطا اللہ شاہ کی ہے، پورے شہر میں پورے علاقے میں لوگ کہتے ہیں فلاں چوک میں عطا اللہ شاہ کی تقریر ہے، لیکن شاہ جی موجود نہیں، تو مجھے منتظم کہتے ہیں جناب اصل تقریر واقعی عطا اللہ شاہ کی ہے، لیکن مجمع کو اکٹھا کرنے کے لیے، محفل کو بلانے کے لیے، بزم کو آراستہ کرنے کے لیے ان چھوٹے چھوٹے مقرروں کو لگا دیا، ان خطیبوں کو لگا دیا، اور جب رات کے 12 بج جاتے ہیں تو عطا اللہ شاہ بخاری کو لایا جاتا ہے، مجمع عروج پہ آ جاتا ہے، محفل عروج پہ آ جاتی ہے۔ جس طرح یہاں پر بھی ہر مقرر آ کر کہتا ہے بھائی اصل تقریر تو عطا اللہ شاہ کی ہے، اصل میں تو عطا اللہ شاہ نے آنا ہے، اصل میں تو یہ جلسہ اسی کے لیے ہے، ہر مقرر کہتا ہے۔ اسی طرح خدا نے جب فطرت ہستی کا اشتہار شائع کیا، اس اشتہار پر سب سے موٹا نام آمنہ کے در یتیم کا لکھ دیا، اور ان کے نیچے 1,24,000 نبیوں کا نام بطور مقرر کے لکھ دیا، اور جب فطرت کا یہ جلسہ شروع ہوا تو آدم کو بھیجا گیا، اب نوح کو بھیجا گیا، زکریا کو بھیجا گیا، لوط کو بھیجا گیا، ہر پیغمبر آ کر کہتا ہے اور اصل میں تو محمد نے آنا ہے، اصل میں تو کملی والے نے آنا ہے، اصل میں تو آمنہ کے لال نے آنا ہے۔ ہر پیغمبر نے کہا، حتیٰ کہ ابراہیم نے کہا ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ مجھے محمد مصطفیٰ دے دے، حتیٰ کہ موسیٰ نے کہا، عیسیٰ نے کہا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، ہر پیغمبر محمد مصطفیٰ کی نبوت کا اعلان کرتا رہا، اور جب مجمع عروج پہ آ گیا، محفل شباب پہ آ گئی، اور عالم دنیا جس وقت ان فضان شباب پر پہنچ گئی تو آخر میں مکہ اور مدینہ کے اس خطیب کو لایا گیا، اس یتیم مکہ کو لایا گیا کہ جس کے لیے کائنات ہستی کا یہ جلسہ بلایا گیا تھا۔ اور میرے دوستو اصل میں کس نے آنا تھا؟ حضور نے آنا تھا،
اور اگر تجھے میری بات پر یقین نہ آئے تو اقبال سہیل کے دروازے پر چل. اقبال سہیل اسی فلسفے کو بیان کرتا ہے کہ کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا, وجود اللہ و قلم نہ ہوتا تیرے غلاموں میں بھی نمایاں, جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا, نہ روح حق سے نقاب اٹھتا نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا, فروغ بخشے نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا. تو کوئی شیر بھی پلے پہ آئی میرے وال ویخ دیں جب میں قبرستان کھلوتا ہوں, کوئی گل پلے پی ہے تو سبحان اللہ کہنے تا سب کچھ لکھ جانا نالو, آخو سبحان اللہ. ہاں تو کچھ لکھ گیا نالو تے. ہاں ٹھیک ہے بھائی, پیغمبر علیہ السلام کا نام آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہیں, بات سمجھ میں آتی ہے تو سبحان اللہ کہیں. ٹھیک ہے نا بھائی, اتنے تو ویلا دے نہیں تھکتے, وہ آ جائے نا تو پھر ویلا دے نہیں تھکتے. اللہ کے بندو بات سمجھو, اگر بات سمجھ میں آئے تو کیا کہنا چاہیے. اور آپ کو معلوم ہے کہ شیر کتنا قیمتی ہوتا ہے. شیر کے ایک شیر کی قیمت سبحان اللہ بھی نہیں ہے. تو بولو بات ٹھیک ہے. اگر آپ سبحان اللہ کہتے ہیں اور ذوق سے بیٹھتے تو میں آپ کو اور بھی شیر سناتا. ٹھیک ہے نا بھائی, اور آپ کا ذوق ہوتا تو میں آپ کو اور بھی. یہ تو اقبال سہیل کہتا ہے تو, لیکن علامہ اقبال شاعر مشرق کیا کہتا ہے. شاعر مشرق نے بڑی عجیب بات کہی. حافظ صاحب اور تم ہی سن لا وجی, تو دیکھتا ادا نہیں جدا گاہ گواچی ہوں. حافظ جی رکھو, توجہ کرو ذرا. ٹھیک ہے, شاعر مشرق اقبال کہتا ہے یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا. یہ پھول نہ ہوتا, اتنی عجیب بات کہ یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا, اور یہ گل نہ ہوتے بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا, اور لفظ ہستی میں یہ گنتے بھی پریشان ہوتے, دست بردوش میں سب دست گریباں ہوتے, اور خیمہ افلاق میں پھر سے تشدد ہوتا, اور نظم توحید کے نعروں میں تردد ہوتا. نہ دست جبل توحید کے حدیقہ ہوتے, نہ مزین تیرے ذکر سے بیاباں ہوتے. اصول وحی میں موسیٰ طور پہ پہنچے, پر کیا عجب جو وہی تیرے حضور پہ پہنچے. کیا عجیب بات تھی. اصل میں کس نے آنا تھا؟ حضور نے آنا تھا. اصل میں کس نے آنا تھا؟ میرے 12 منٹ باقی ہیں, میرے 12 منٹ. اصل میں کس نے آنا تھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اصل میں حضور نے آنا تھا. ذرا توجہ کریں, میں آپ کو سیرت کا ایک نیا پہلو دکھانا چاہتا ہوں. بات ذرا سمجھیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امتحان دیے 4. کتنے امتحان دیے؟ 4. اور 4 امتحانوں کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی. ایک دعا امتحان اول کے بعد مانگی اور دوسری دعا سارے امتحانوں کے بعد مانگی. اور ابراہیم نے دونوں دعاؤں میں, ذرا توجہ کریں, ابراہیم نے دونوں دعاؤں میں 2 آدمی مانگے. 2 دعاؤں میں 2 آدمی مانگے, اور آدمی بھی بڑے عجیب ہے. ابراہیم نے پہلی دعا مانگی کہ ربی حبلی من الصالحین, اے اللہ مجھے نیک بچہ دے دے, یعنی مجھے اسماعیل دے دے. اور دوسری دعا مانگی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا, دوسری دعا مانگی کہ مجھے محمد مصطفیٰ دے دے. ابراہیم کی یہ 2 دعائیں ہیں. میں جب غور کرتا ہوں مجھے نظر آتا ہے کہ یہ 2 دعائیں بڑی عجیب ہیں. ابراہیم نے کہا تھا اے اللہ تو نے حکم دیا آگ میں گر پڑ, میں آگ میں گر پڑا. تو نے حکم دیا بچے کو جنگل میں چھوڑ دے, میں جنگل میں چھوڑ آیا. تو نے کہا بچے کے گلے پہ چھری چلا دے, میں چھری چلا آیا. تو انہیں کہا کھانا کعبہ کو تعمیر کر, میں نے تعمیر کرنا شروع کر دیا. اور کبھی آپ نے ایک اور بات بتاتا ہوں, آپ نے دیکھا کہ نبی کوئی عمارتیں بنانے کے لیے آیا کرتے ہیں, نبی کوئی دیواریں بنایا کرتے ہیں, لیکن اللہ نے یہاں دستور نبوت ہی بدل دیا. اور نبوت کا دستور تو ہوتا ہے پیغام سنائے, لیکن یہاں دستور کو بدل کر کہہ دیا ابراہیم تو آج اپنا اس کام کو چھوڑ کر آج کعبے کی دیواریں کھڑی کر, آج تو خانہ کعبہ بنا. اسماعیل تو اینٹیں پکڑا, ابراہیم تو کعبہ بنا. اے اللہ تو نے دستور بدل دیا. فرمایا دستور نہیں بدلا, آئیے کعبہ اس لیے تجھ سے بنواتا ہوں. ہر شہر کی مسجد شہر کا مستری بناتا ہے, لیکن تجھے یہ کعبہ بنانے کے لیے اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کعبے کو جس نے آباد کرنا ہے وہ ساری دنیا کا سردار ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آباد کرنے والا جب اونچا ہے تو بنانے والے بھی اونچے ہونے چاہیے. بنانے والے بھی. دستور بدل دیا, خدا نے دستور بدل دیا کہ نہیں. اور خدا کے پیغمبر نے دعا مانگی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا. 4 چیزوں کے بعد یوں سمجھیں آسان الفاظ میں, جس طرح اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے کہ ابراہیم نے 2 دعائیں کی ہیں. 2 دعاؤں میں ایک اسماعیل مانگا, ایک کملی والا مانگا. یعنی یوں سمجھیے کہ ابراہیم نے ایک زمزم والا مانگا, ایک حوض کوثر والا مانگا. 2 مانگے, ایک زمزم والا مانگا, ایک حوض کوثر
والا مانگا اور حوض کوثر اور زمزم ان دونوں کا مرتبہ اونچا ہے. حوض کوثر کا پانی بھی کبھی نہیں بدلے گا, زمزم کا پانی بھی کبھی نہیں بدلے گا. حوض کوثر کی نسبت محمد کے ساتھ ہے, زمزم کی نسبت اسماعیل کے ساتھ ہے. اور آپ صرف اتنی بات پر غور کریں کہ زمزم کا پانی ہے, اس پانی پر نبی کی ایڑی لگی ہے, اس پانی پر نبی کی ایڑی, اور جس پانی پر نبی کی ایڑی لگ جاتی ہے, آج ہزاروں سال گزر گئے, پانی کا نہ رنگ بدلتا ہے نہ ذائقہ بدلتا ہے. اور جس پانی کو ایڑی نبی کی لگ جائے اس پانی کا رنگ نہیں بدلتا, ذائقہ نہیں بدلتا. اور جن صحابہ کو محمد کے ہاتھ لگ چکے ہیں, نبی کی نظر کرم پڑ چکی ہے, وہ ان کے دل کیسے بدل گئے, ان کا ایمان کیسے بدل گیا. میرے دوست تو توجہ کریں. اب اللہ نے بھیجنا تو حضور کو تھا, لیکن آخر میں عیسیٰ کو بھیجا. آخر میں کس کو بھیجا؟ آخر میں عیسیٰ کو. کبھی اس بات پہ بھی غور کیا کہ مانگا ابراہیم نے, مانگا اور دعا قبول ہو گئی کہ اللہ جس محمد کو تو نے پیدا کرنا ہے اصل میں اس کو میری اولاد میں پیدا کر, دعا قبول ہو گئی. اب ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے, ایک اسماعیل اور ایک اسحاق. اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں 18,000 پیغمبر پیدا کیے. کتنے پیغمبر؟ اور اسماعیل کی اولاد میں آمنہ کا در یتیم پیدا کیا, مرتبہ بڑا اونچا ملا. اب چاہیے تو یہ تھا کہ ابراہیم کے فوراً بعد حضور کو بھیج دیا جاتا, لیکن خدا نے ابراہیم کے فوراً بعد حضور کو نہیں بھیجا, بلکہ حضور تک 18,000 نبی بھیجے اور آخر میں عیسیٰ کو بھیجا. عیسیٰ کو کیوں بھیجا, ابراہیم کو کیوں نہیں بھیجا؟ اس حقیقت پہ تو ذرا غور کرے, تجھے نبی کی سیرت کا ایک نیا پہلو سمجھ میں آئے کہ عیسیٰ کا معنی ہے مسیح. مسیح کہتے ہیں سیاحت کرنے والے کو, معائنہ کرنے والے کو. خدا نے نبی سے پہلے معائنہ کرنے والا بھیجا کہ اے عیسیٰ جا سیاحت کر کے دیکھ کہ میرے نبی کے آنے کا راستہ بن چکا ہے کہ نہیں. اے عیسیٰ تو معائنہ کر کے دیکھ کہ نبی کے آنے کا راستہ بن چکا ہے کہ نہیں. جب عیسیٰ علیہ السلام نے عیسیٰ کو بھیجا معائنے کے لیے, اور بھیجا اتنی جلدی کہ عیسیٰ کے باپ کا انتظار نہیں کیا, اتنی جلدی بھیج دیا. اور جب عیسیٰ نے بتا دیا کہ حضور کے آنے کا راستہ بن چکا ہے, اس کو اتنی جلدی آسمانوں پہ اٹھا لیا کہ اس کی موت کا انتظار نہیں کیا. بات نہیں سمجھے, عیسیٰ کو اتنی جلدی بھیجا کہ ان کے باپ کا انتظار نہیں کیا, اور جب بتا دیا کہ نبی کے آنے کا راستہ بن چکا ہے تو موت کا انتظار نہیں کیا. اور اس کے بعد عیسیٰ کو آسمانوں پہ اٹھا لیا اور اس عیسیٰ کو حکم دے دیا کہ اے عیسیٰ جس طرح کوئی معائنہ کرنے والا معائنہ کرنے جاتا ہے, کسی بڑے آدمی کے انتظامات کرنے کے لیے جاتا ہے, جس طرح کسی جگہ پر صدر میں آنا ہوتا ہے, چھوٹے چھوٹے وزیر آتے ہیں, وزیر اعلیٰ آتا ہے, کمشنر آتے ہیں معائنہ کرنے کے لیے کہ بھائی صدر کے آنے کا راستہ بن چکا ہے. جب بتاتے ہیں بھائی سب اچھا ہے تو پھر صدر آتا ہے, اور جب صدر آ کر چلا جاتا ہے تو پھر چھوٹے افسر آتے ہیں, چھوٹا افسر آتا ہے کہ کوئی کمی تو نہیں رہ گئی, کوئی کمزوری تو نہیں رہ گئی. تو اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ تو پہلے معائنہ کر کے آ, پھر میرا نبی آئے گا اور اس کے بعد اسی چھوٹے افسر کے طور پر دوبارہ تجھے معائنہ کرنے آنا پڑے گا, دوبارہ تجھے قرب قیامت میں آنا پڑے گا. تو چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے بھی بھیج دیا, اور جب حضور آ چکے تو پھر بھی بھیج دیا. بعد میں معائنہ کرنے والا اس لیے آتا ہے کہ اگر کوئی کمی رہ گئی ہے اس کمی کو دور کیا جائے, اگر کوئی بات رہ گئی ہے اس بات کو پورا کیا جائے. چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کو بعد میں بھیجنے کا فیصلہ اسی لیے ہوا ہے کہ عیسیٰ نے پہلے بھی بتا دیا, اور بعد میں جب آئیں گے آ کر وہ اپنی بات نہیں کریں گے, وہ حضور کی بات کریں گے, اپنا اعلان نہیں کریں گے, حضور کا اعلان کریں گے. اور عیسیٰ علیہ السلام حضور کے بمنزلے روحانی بیٹے کے ہیں. جس طرح بیٹا باپ کا کام کرتا ہے اس لیے اس طرح عیسیٰ محمد کا کام کریں گے, اور جس طرح بیٹا کام کرنے کے بعد باپ کے آغوش میں چلا جاتا ہے اسی طرح عیسیٰ آ کر حضور کا کام کرنے کے بعد جب ان کی وفات ہوگی حضور کے روضے میں حضور کے قدموں میں جا کر سو جائیں گے. یہی بیٹوں کا کام ہوتا ہے کہ بیٹا باپ کا کام کر کے باپ ہی کے آغوش میں جا کر سو جایا کرتا. یہ میرے پیغمبر کا اعجاز ہے. اب حضور کو اللہ نے بھیجنا تھا, حضور کو بھیجنے کا فیصلہ ہو گیا ہے. عرب کے اندر قبیلے بڑے تھے, 40 پشتے ہیں, ادھر اسماعیل سے لے کر حضور علیہ السلام تک 40 پشتوں میں آخر کے اندر عرب کے اندر, اور ساری پشتیں مکے میں آباد ہیں, عرب میں آباد ہیں. خدا نے ان پشتوں میں کس کو چنا؟ بنو اسماعیل, بنو ہاشم کو چنا. حضور کے لیے ہاشم کو چنا گیا. کیوں ہاشم کو چنا؟ ہاشم پیغمبر کا پردادا ہے. ہاشم کو کیوں چنا؟ اولاد تو اسماعیل کی اور بھی بڑی ہے. اللہ نے فرمایا ہاشم کا معنی ہے خدمت کرنے والا, چونکہ نبی بھی خدمت کرنے والا ہے اس لیے ہاشم بھی خدمت کرنے والا چن لیا گیا. اب ہاشم کے بیٹے اور بھی بڑے تھے, اس بیٹے کو چنا جس کا نام عبد المطلب ہے. عبد المطلب کو اس لیے چنا, عبد المطلب خانہ کعبہ کا متولی تھا, کیونکہ کملی والوں نے خانہ کعبہ کا وارث بننا تھا اس لیے اس کو نبی کا دادا بنایا گیا جو پہلے سے کعبے کا متولی ہے. اب عبد المطلب کے 12 بیٹے ہیں, 12 بیٹوں میں سے خدا نے کسی بیٹے کو نہیں چنا. خدا عبد المطلب کے 12 بیٹوں نے سب سے بڑے بیٹے کا نام عبد مناف ہے. عبد مناف کا معنی بت کا بندہ, عبد عزا کا معنی بت کا بندہ, عبد حارث کا معنی کھیتی کا بندہ, عبد شمس کا معنی سورج کا بندہ, عبد ود کا معنی ود کا بندہ, اور
رب کعبہ کا معنی کعبے کا بندہ، اور قسم کا معنی سخت زمین، عباس کا معنی لمبی زمین، حمزہ کا معنی پتھریلی زمین، عبداللہ کا معنی اللہ کا بندہ۔ خدا نے ان تمام چچاؤں کو، ان تمام لوگوں کو نہیں چنا، اس لیے اگر خدا اپنے محمد کو بدھ کے بندے کے گھر میں بھیج دیتا، سورج کے بندے کے گھر میں بھیج دیتا، کھیتی کے بندے کے گھر میں بھیج دیتا، آج تک دنیا کہتی کہ محمد جو بتوں کو مٹانے آیا تھا وہ بدھ کے بندے کے گھر میں کیسے آ گیا؟ اس لیے خدا نے اپنے پیغمبر کو اس کے گھر میں بھیجا جس کا نام عبداللہ تھا، یعنی اللہ کا بندہ، تاکہ دنیا کو یہ پتا چلے کہ اللہ کا سب سے بڑا بندہ صرف خدا کے بندے کے گھر میں آ سکتا، اور وہ عبداللہ ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اب حضور کے لیے والدہ کا انتخاب ہوتا ہے، والدہ کے قبیلے کا انتخاب ہوتا ہے۔ قبیلے کا نام ہے بنو زہرا۔ بنو زہرا کا معنی تر و تازگی والا قبیلہ، نبی بھی تر و تازہ تھا، اس لیے ماں کا قبیلہ بھی تر و تازہ چنا گیا۔ اب اور لڑکیاں اور بھی بڑی تھی، ایک لڑکی کا نام خنسا ہے، ایک کا نام نبا ہے، ایک کا نام حربا ہے، ایک کا نام زبا ہے، یہ لڑکیوں کے نام ہے اسی قبیلے میں، لیکن خدا نے اپنے محمد کے لیے اس لڑکی کو چنا جس کا نام آمنہ ہے۔ آمنہ کا معنی امانت والی، تاکہ دنیا کو یہ پتا چلے کہ اللہ کی سب سے بڑی امانت اسی آمنہ کی گود میں آ سکتی ہے۔ نبی بھی اعلیٰ ہے، کہے نبی بھی، تو نبی کے لیے خاندان اعلیٰ، قبیلہ اعلیٰ، شہر اعلیٰ۔ جب پیغمبر پیدا ہو گئے تو خدا نے اس پیغمبر کے لیے دایا کو چنا۔ دایاں اور بھی بڑی آئی تھی، لیکن دایا کے قبیلے کو چنا، اس دایا کے قبیلے کو چنا کہ جو قبیلہ بڑا اعلیٰ تھا۔ قبیلے کا نام کیا ہے؟ سعد قبیلہ، بنو سعد قبیلہ۔ سعد نیک بختی کو کہتے ہیں، نبی بھی نیک بخت تھا تو دایا کا قبیلہ بھی نیک بخت چنا۔ اور اس کے بعد لڑکی دایا کا نام حلیمہ ہے، حلیمہ کا نام حلم والی، نبی بھی حلم والا ہے تو دایا بھی حلم والی چنی گئی۔ اور اس کے بعد اس پیغمبر کے لیے خدا نے بیویوں کو چنا۔ کس بیوی کو چنا؟ جس کا نام خدیجہ ہے۔ خدیجہ کا معنی حاجیوں کی خدمت کرنے والی، نبی بھی حاجیوں کی خدمت کرنے والا، بیوی بھی حاجیوں کی خدمت کرنے والی۔ ایک بیوی کو چنا جس کا نام سودا ہے، سودا کا معنی آرام دینے والی، نبی بھی آرام دینے والا، بیوی بھی آرام دینے والی۔ ایک بیوی کو چنا جس کا نام عائشہ ہے، عائشہ کا معنی زندہ رہنے والی، نبی بھی زندہ رہنے والا، بیوی بھی زندہ رہنے والی۔ ایک بیوی کا نام ام سلمہ ہے، ام سلمہ کا معنی سلامتی والی، نبی بھی سلامتی والا، بیوی بھی سلامتی والی۔ ایک بیوی کا نام ام حبیبہ ہے، ام حبیبہ کا معنی پیار والی، نبی بھی پیار والا، بیوی بھی پیار والی۔ ایک بیوی کا نام صفیہ ہے، صفیہ کا معنی منتخب ہونے والی، نبی بھی منتخب ہونے والا، بیوی بھی منتخب ہونے والی۔ ایک بیوی کا نام زینب ہے، زینب کا معنی استغفار والی، نبی بھی استغفار والا، بیوی بھی استغفار والی۔ ایک بیوی کا نام میمونہ ہے، میمونہ کا معنی بخت والی، نبی بھی بخت والا، بیوی بھی بخت والی۔ ایک اور بیوی کو چنا جس کا نام میمونہ ہے، میمونہ کے بعد ایک اور بیوی کو چنا، اس بیوی کا نام جویریہ ہے، جویریہ کا معنی پڑوس میں رہنے والی، نبی بھی پڑوس میں رہنے والا، بیوی بھی پڑوس میں رہنے والی۔ ایک بیوی کا نام ماریا ہے، ماریا کا معنی ساتھ آنے والی، نبی بھی ساتھ آنے والا، بیوی بھی ساتھ آنے والی۔ اور ایک بیوی کا نام ہے ریحانہ، ریحانہ کا معنی خوشبو دینے والی، نبی بھی خوشبو دینے والا، بیوی بھی خوشبو دینے والی۔ اور پیغمبر کی اولاد کو خدا نے چنا، اس پیغمبر کے لڑکے کا نام قاسم ہے، قاسم کا معنی تقسیم کرنے والا۔ حضور خود فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یؤتی، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، اور نبی بھی تقسیم کرنے والا، بیٹا بھی تقسیم کرنے والا۔ ایک بیٹے کا نام طاہر طیب ہے، طاہر کا معنی بھی پاک ہے، طیب کا معنی بھی پاک ہے۔ ایک بیٹے کا نام ابراہیم ہے، ابراہیم کا معنی بزرگ ہے، نبی بھی بزرگ ہے، بیٹا بھی بزرگ ہے۔ ایک بیٹی کا نام زینب ہے، زینب کا معنی استغفار والی، نبی بھی استغفار والا، بیٹی بھی استغفار والی۔ ایک بیٹی کا نام رقیہ ہے، رقیہ کا معنی خاوند کی خدمت کرنے والی، نبی امت کی خدمت کرنے والا، بیٹی خاوند کی خدمت کرنے والی۔ ایک بیٹی کا نام ام کلثوم ہے، ام کلثوم کا معنی بچوں کی تربیت کرنے والی، اور نبی امت کی تربیت کرنے والا، بیٹی بچوں کی تربیت کرنے والی۔ ایک بیٹی کا نام فاطمہ ہے، فاطمہ کا معنی دوزخ سے آزاد ہونے والی، اور محمد دوزخ سے آزاد ہونے والا، بیٹی بھی دوزخ سے آزاد ہونے والا۔ یہی زمانہ ورفعنا لک، اور جس وقت اس محمد مصطفیٰ کے لیے خدا نے شہر کو چنا، علاقے کو چنا، بستی کو چنا، وادی کو چنا، مہینے کو چنا، مکے کو چنا، پسینے کو چنا، مدینے کو چنا، تو مجھے کہنے دیجئے کہ اسی محمد کے لیے خدا نے صدیق کو چنا، عمر کو چنا، عثمان کو چنا، علی کو چنا، معاویہ کو چنا، 1,44,000 صحابہ کو چنا، اور ان کے ساتھ ایک کالے رنگ والے بلال حبشی کو چنا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔